پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بچی تھیں۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمرو بن عاص چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنچ گئی۔ آپ اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔ آیات یہ ہیں، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو
تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط ملط باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔